السلام علیکم سبھی دوستوں کو علی خان کا سلام. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے شہاب الدین صاحب اور ان کے فرزند. تو ہم بقرعید کے بارے میں بات کریں گے قربانی کے تعلق سے. قربانی کس طریقے سے دی جاتی ہے, قربانی کیوں دینا چاہیے, اور قربانی کے کس طریقے سے مسائل ہوتے ہیں. حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے قیمتی وقت دے کر ہمیں اپنا ٹائم دیا. تو آج ہم بات کریں گے قربانی کے تعلق سے. تو حافظ صاحب, ہم نے جو بچپن سے اب تک جو دیکھتے آئے ہیں قربانی کے تعلق سے, جو بھی ہمیں بتایا جاتا ہے, جو بھی ہمیں ہمارے ماں باپ, ہمارے جو بھی بزرگ ہمیں بتایا جاتا ہے, اسی کے سہارے ہم اسی کے ذریعے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور جو ہم کرتے ہیں اس طریقے سے. مگر آج کا جو ماحول ہے, آج جس طریقے سے قربانی کے بارے میں جو قربانی ہو رہی ہے, قربانیاں دے رہے ہیں لوگ, تو اس کے ٹاپک سے ہم آج کے آپ سے ایک بات کریں گے. تو میرا ایک اپنا تجربے کی بات ہے, جیسا کہ میں مانتا ہوں اس تجربے کو. اگر اس میں میں غلط, جہاں پر بھی آپ کو غلط لگا تو آپ مجھے بے جھجک بتا سکتے ہیں. سے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جب قربانی ہم دیتے ہیں تو جانور کو 2 مہینے 3 مہینے پہلے سے اس کو پالنا چاہیے, اس کو اچھے سے کھلانا چاہیے, اس سے ایک آپس میں اس سے ایک محبت پیدا کرنی چاہیے. جی صحیح. تب جا کے قربانی دینا میرا ایک ایسا ماننا ہے. مگر آج کا ماحول اس طریقے کا مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو آپ اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے, ہمارے دوستوں کو بتائیے ذرا. دیکھیے, آپ نے جو بات کہی ہے یقیناً ویسا ہی ہے. چونکہ جانور جو قربانی کا ہوتا ہے, جی, تو جتنا پہلے ہم جانور کو خرید لیں گے, حاصل کر لیں گے, اور جس قدر بھی ہم اس کی خدمت کریں گے اور اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں پالیں گے, اس سے قربت حاصل ہوگی, اس سے انسیت اور محبت ہوگی. تو ثواب جو ہے زیادہ اس بنیاد پر ملتا ہے کہ ہم اپنی محبوب شے کی قربانی جو ہے پیش کرنا. اور جب ہم جانور خرید کر کے رکھیں گے اور اس کے ساتھ اس کی خدمت کریں گے, چارہ دیں گے, پانی پلائیں گے, تو ایک دوسرے سے فطری طور پر جو ہے قریب ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جانوروں کے اندر اتنی الفت پیدا ہو جاتی ہے اپنے مالک سے, اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اجنبی کو دیکھ کر کے اسے کچھ بھی احساس نہیں ہوتا, لیکن جب اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو فوراً وہ کھڑا ہو جاتا ہے ادب میں, محبت میں, اور وہ دم ہلانا اور محبت کے جو بھی محبت کے اظہار کرنے کا قدرت نے اس کو صلاحیت دی ہے, تو اپنی محبت کا اظہار اپنے مالک کے ساتھ کرتے ہیں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے جو مالک کا احسان ہوتا ہے, اس احسان کا بھی وہ اظہار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے محسن ہیں. تو اس طریقے سے ایک جانور کی خدمت کرنے سے کیا ہے, ہمارے دل میں ان کی محبت آ جاتی ہے. اور جس قدر اس کی محبت ہمارے دل میں ہوگی, اور جب قربانی کرنے کا ٹائم آئے گا, تو جب ہم قربانی اللہ کے راہ میں اس کو قربان کریں گے, تو پہلے سے ہی اس کی محبت دل میں رچی ہوئی ہے, بسی ہوئی ہے. اب جب ہم اس کی قربانی پیش کریں گے تو دل میں درد ہوگا. بے شک بے شک. جب محبت ہے ایک چیز, ایک محبوب چیز کو جب ہم اپنے سے جدا کرتے ہیں, تو فطری طور پر جو ہے دل کے اندر جو ہے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جدائیگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور قربانی کے اندر یہی چیز مطلوب ہے کہ آپ اپنی محبوب شے کی قربانی پیش کیجئے, اور جس چیز سے آپ کو الفت ہو چکی ہے, محبت ہو چکی ہے, جس سے آپ زیادہ قریب ہو چکے ہوئے ہیں, تو جب ہم ایسے جانور کی قربانی پیش کریں گے کہ جس کی محبت ہمارے دل میں آ چکی ہے, بالکل صحیح, تو اس وقت جو ہے ہمارے دل میں اس کی جدائیگی کا درد پیدا ہوگا. اور جب درد پیدا ہونے کے باوجود, محبت کے باوجود جب ہم اللہ کے راہ میں قربان کریں گے, تو اس پر جو ہے ہم زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے. یہ آپ کی رائے جو ہے بالکل صحیح ہے, اور ایسا اگر ہو سکے تو ایسا کرنا چاہیے کہ 1-2 مہینے نہیں بلکہ سال بھر 6 مہینے پہلے بھی بہت سے اللہ کے بندے ہیں جو سال بھر قبل اس کی جو ہے پرورش کرتے ہیں. بہت سے ہیں کہ 2 مہینے 4 مہینے پہلے کرتے ہیں, بہت سے ہفتہ 10 دن پہلے کرتے ہیں, اور دور حاضر میں مصروفیت کی وجہ سے لوگ جو ہے فی الفور خریدتے بھی ہیں اور فی الفور قربانی بھی کر دیتے ہیں. تو جو بھی صورتیں ہوں بہتر ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ کچھ وقت ہمارا اس جانور کے ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ گزرنا چاہیے. میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جانور کو بڑی بے رحمی سے لے کر آتے ہیں, کھینچ کر لے کر آتے ہیں, گاڑی پہ چڑھایا جاتا ہے, اتارا جاتا ہے, اور انہیں
گھر کے سامنے باندھ دیا جاتا ہے جی تو ان لوگوں کی دیکھ بھال بھی اس طریقے سے کی نہیں جاتی، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جانور کوئی سا بھی ہو، چاہے وہ ہم قربانی کے لیے لائیں یا عام طور سے پرورش کے لیے لائیں یا عام طور سے ذبح کرنے کے لیے لائیں، الفت اور محبت اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس جانور کے ساتھ ہر طرح کی ہمدردی کا برتاؤ کیا بے جائے، شک بے شک ہر طرح کی ہمدردی۔ وہ کوئی خاص نہیں ہے کہ قربانی کا ہی جانور ہو تو اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار ہم کریں اور برتاؤ کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جانور کوئی سا بھی ہو، بہت احتیاط کے ساتھ گاڑی پہ چڑھانے کا انتظام رہنا چاہیے، گاڑی سے اتارنے کا انتظام رہنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی ہم اس کو رکھ رہے ہیں وہ جگہ بھی قابل اطمینان رہنی چاہیے تاکہ اس جانور کو جو ہے تکلیف نہ پہنچے، چونکہ جان ہماری بھی ہے، جان ان کی بھی ہے۔ اس طریقے سے جانور کا ہم جتنا خیال رکھیں گے، اور چونکہ اسلامی تعلیم بھی وہی ہے کہ کسی بھی مخلوق کو اذیت جو ہے ہماری ذات سے نہیں پہنچنی چاہیے، تو جانور کوئی سا بھی ہو اس میں احتیاط ضروری ہے کہ مطلب کسی طرح سے ان کو تکلیف جو ہے نہیں پہنچنی چاہیے، اور ہر طرح سے ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا اچھا انتظام کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اس میں سہولت اور محبت کا برتاؤ اس کے ساتھ رہنا چاہیے ہمارا۔ تو ہمیں کس طریقے کا جانور کو قربان کرنا چاہیے آپ سے؟ دیکھیے، قربانی کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ قربانی کا جانور خوبصورت ہو، جی فربا ہو، موٹا تازہ ہو، اور بالکل دیکھنے میں ذرا کیا کہتے ہیں دل کو بھاتا ہو، چونکہ اللہ رب العالمین کو جو قربانی محبوب ہے تو صرف قربانی کر دینا مقصد نہیں ہے، اپنا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، غالباً وہ پارہ نمبر 4 کی آیتیں ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس آیت پاک کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ نیکی میں ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نیکی ایسی ہو کہ باکمال نیکی ہو، نیکی کے اندر کمال حاصل کرنا۔ ماشاء اللہ۔ تو ہم میں سے کوئی بھی اگر نیکی کے اندر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرے یا محبوب چیز کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ تو قربانی تو ایک بہت اہم عبادت ہے، اور سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو ایسی صورت میں تو ہمیں اور بھی پیسے زیادہ لگ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانور جو ہے ہمیں ایسا اللہ کے راہ میں قربان کرنا چاہیے کہ ہمیں قربانی کے ثواب میں اعلیٰ درجے کا ثواب حاصل ہو اور اس میں ہم کمال حاصل کر سکیں۔ تو ایسا جانور ہونا چاہیے جو خوبصورت ہو، دیکھنے میں اچھا ہو، فربا ہو، تازہ ہو، موٹا ہو، اور ہر طرح کے عیب سے، جیسے لنگڑا نہیں ہونا، کانا نہیں ہونا، اور اس طریقے سے جو ہے کان کا کٹا ہوا نہیں ہونا، سینگ کا ٹوٹا ہوا نہیں ہونا۔ تو مطلب المختصر یہ ہے کہ جانور ہر اعتبار سے دیکھنے میں خوبصورت اور اچھا معلوم ہونا چاہیے۔ حافظ صاحب، اور ایک سوال میرا ہے کہ جو قربانی ہم دیتے ہیں جانور کی، نہ تو اس کا گوشت نہ تو اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، جی جی بے شک، مگر جو انسان کافی لوگوں کو میں دیکھا ہوں قربانی کا جو جانور خریدنے جاتے ہیں، یا کبھی ٹاپک ہوتی ہے کسی کے منہ سے میں سنتا ہوں، کبھی لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی جانور بہت مہنگا ہے، تھوڑا سستا لیں گے جانور۔ تو کیا اللہ کی راہ میں ہم جب جو جانور کو قربان کرتے ہیں، کیا وہ جانور کی قیمت اتنی سستی ہے، اور وہ یہ قیمت کو دیکھنی چاہیے یا نہیں، کہ اللہ کی راہ میں ہم قربان کریں، چلو اس کو یہ مہنگا ہی جانور صحیح ہے، مہنگا ہی جانور خریدیں، ایسا اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیے، آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کا خود ہی فرمان عالی شان ہے، جی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ تو اللہ رب العالمین کو نہ ہی تو اس جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی چیز ہم تک پہنچنے والی ہے تمہاری، اگر تمہاری کوئی چیز جو ہے ہم تک پہنچنے والی ہے تو وہ ہے تمہارا تقویٰ، وہ ہے تمہاری پرہیزگاری، وہ ہے تمہارا اللہ سے محبت، عشق، اور اللہ سے ڈر اور خوف۔ بالکل۔ تو ایسے موقع سے اکثر ہوتا کیا ہے کہ خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کے نظریات پر ہماری نظر رہنی چاہیے۔ جو لوگ بیچتے ہیں جانوروں کو،
انہیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قیمت وصول نہ کریں، چونکہ اس چیز کا فائدہ نہ اٹھائیں کہ ہاں بقرعید ناجائز فائدہ جسے کہتے ہیں کہ موقع کا ناجائز فائدہ اٹھانا. تو اب جو اللہ کے بندے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے تو جانور خریدیں گے ہی، جی لیکن یہ بیچنے والے جو ہمارے حضرات ہیں، جو تاجر حضرات ہیں جو جانور کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے دل میں بھی درد رہنا چاہیے، محبت رہنی چاہیے، اور ان کے دل میں بھی جگہ رہنی چاہیے کہ بھائی آپ نے جو اس جانور پہ محنت کی ہے، کرایہ خرچ کیے ہیں، اور جہاں کہیں بھی اس کی حفاظت میں آپ کے پیسے خرچ ہوئے ہیں، جو ٹائم اور وقت لگا ہے، پورا کیلکولیٹ کر کے ایک مناسب قیمت اس کی لگائیے، بالکل صحیح، تاکہ خریدنے والے بھی مناسب داموں میں اچھا جانور خرید سکیں. اب بیچنے والے حضرات کیا ہیں کہ موقع کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت زیادہ اس کی قیمت لگا دیتے تو ہیں، عام دنوں میں جس جانور کی قیمت ہوتی ہے اس سے دگنی قیمت ہو جاتی ہے. دگنی تین گنی جو ہے قیمت لگا دیتے ہیں. تو ایسا بہرحال ان کو نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اگر مسلمان ہے کہ تو یہ کہ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، اور جو مناسب قیمت ہے وہ مناسب قیمت جو ہے وہ ضرور لینی چاہیے، لیکن بڑھ چڑھ کر کے اور اس نیت سے کہ بھئی موقع ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو، تو اس طرح کی سوچ اگر کوئی مسلم تاجر رکھتے ہیں تو یہ اسلام اور مسلمانوں کی مطلب جو تعلیم ہے اس کے خلاف ہے یہ. بالکل تو صحیح. ایسا جو ہے بالکل نہیں کرنا چاہیے. اب رہے گی بات خریدنے کی، جو خریدنے والے حضرات ہیں جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک کام کو انجام دے رہے ہیں تو ان کی سوچ یہ رہنی چاہیے کہ ہمیں جانور مناسب داموں میں اور بہترین اور خوبصورت حاصل ہو جائے. اگر ایک جانور ہے جو سمجھ لیجئے کہ 500 یا 1000 روپے کم میں مل رہا ہے، اور ایک دوسرا جانور ہے جس میں 500 روپے بڑھ کر کے جو ہے لگ رہے ہیں، لیکن جو جس میں پیسے بڑھ کر کے لگ رہے ہیں وہ خوبصورت ہے، زیادہ دیکھنے میں موٹا تازہ ہے اور اچھا دکھ رہا ہے، اور 2-4 آدمی کو گھر کے جو فرد ہیں ان کو پسند بھی ہے، تو وہاں پر 500-1000 روپے کو نہیں دیکھنا چاہیے، چونکہ یہ قربانی ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو یہاں پر اس کا بھی خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے خریداروں کو کہ وہ 1500 کو نہ دیکھیں اور جو عمدہ اور بہتر جانور ہو اس کی خریداری کریں. جو قربانی کا جو گوشت ہے جی جس کا حصہ ہوتا ہے اس کے حصے کو کن لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے اور گوشت کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ دیکھیے گوشت کے بارے میں شریعت کے اندر اور مسئلے میں جو ہے آپ کو رائٹ ہے کہ آپ گوشت کا جو آپ کے حصے کا گوشت ہے آپ اس کو پورا بھی ذخیرہ کر سکتے ہیں اور پورا جو ہے روک کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے وہ اس بات پر جو ہے زور دیا گیا ہے اس بات پر کہ آپ کو درد دل کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور آپ کو خدمت خلق کے لیے پیدا کیا گیا ہے. جی آپ کو یتیم، غریب، بیوہ، محتاج، مسکین، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. جی اگر ہم ذخیرہ کر لیتے ہیں جائز تو ہے، لیکن یہاں پر خود غرضی اور مطلب پرستی آ جاتی ہے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ صرف اپنے مفاد کے لیے جیو اور اپنے ہی مفاد پر نظر رکھو. اس لیے قدرت نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے. ہمیں قدرت نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی سی ایم ہے، کوئی پی ایم ہے، کوئی انسپیکٹر ہے، کوئی کلیکٹر ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی جو ہے جائیدادوں کے مالک ہیں، کوئی اربوں پتی ہیں، اور انہی میں کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں بہت رئیس اور مالدار ہیں. تو ہمارے ہی بیچ میں یتیم بھی ہیں، غریب بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں. تو محبوب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اس قربانی کے گوشت کو ہم 3 جگہ ڈیوائیڈ کریں، 3 جگہ اس کو تقسیم کریں، اور ایک حصہ اپنے گھر میں خرچ کر لیں اور ایک حصہ اپنے اعزاء اقربا، دوست احباب، رشتہ داروں میں بھیج دیں، اور ایک حصہ غریب، یتیم، محتاج جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کر دیں. تو یہ اسلام کا محبوب اور بہترین اور پسندیدہ طریقہ ہے کہ مل بانٹ کر کے کھاؤ، اکیلے ہی مت کھا جاؤ. بالکل صحیح ہے آپ کی بات، بالکل درست کہا آپ نے.